اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس وقت میں، اس محفل میں، اس اکٹھا ہونے میں اللہ کے نام پر برکت ڈالے. جو کچھ ہم کہیں، جو کچھ ہم سنیں، ہم یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل کریں، اور ہمارا آج کا یہ دن ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے، لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی خیانت کے موضوع پر. امانت، خیانت کا لفظ تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا. خیانت اپوزٹ ہے امانت کے. مطلب اس کا کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خانہ یخونو کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا. کمی کرنا، کسی کا حق کم کرنا، کسی کا مال کم کرنا، کسی کی عزت کم کرنا. خاص طور پر جو چیز آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اس چیز کے حق میں کمی کر دینا، اس چیز کے کوانٹٹی میں، اس کی کوالٹی میں، اس کے کرنے میں کمی کرنا. کسی چیز کا معاوضہ پورا لینا لیکن جو چیز اس کے بدلے میں دینا اس میں ڈنڈی مار جانا. ہمارے دین میں امانت ایمان کا حصہ بتائی گئی، یعنی وہ ہمارے بلیف کا ایک حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں. دوسرے لفظوں میں جو شخص خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، دوسروں کے حق میں کمی کرتا ہے، ذمہ داری میں کوتاہی برتتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل اور نقص آ جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیانت کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے پاس بطور امانت ہیں ان میں اگر ہم ان کی خیرخواہی نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کی حفاظت نہ کریں، یا ان کے اصل مالک کو لوٹاتے ہوئے ان میں کوئی کمی کر دیں یا کوئی چیز چھپا لیں یا اس میں چپکے سے کوئی رد و بدل کر دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ خیانت. تو اس سے بچنا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیانت کی ممانعت کے بارے میں سورۃ الانفال آیت 27 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں علم ہے تو پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم مومن ہیں؟ ہم ایمان لائے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو تو ہم کہتے لبیک، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایمان والے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کس چیز سے روکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ ہیں تیار؟ اگر ایمان والے ہیں، اگر آپ کو علم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے خیانت نہ کرو، یعنی اللہ کے حق میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہ کرو، اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ تھے لوگ، ان کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم آپ کے حق میں کمی نہ کریں. پھر آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہو، تو ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دل کے اندر امانت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور کافر نہیں ہوتا، یا وہ مومن ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے. اسی طرح جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہوتے. ایک وقت میں یا انسان سچا ہوتا ہے یا پھر جھوٹا ہوتا ہے، یا وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے یا وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا انسان امین ہوتا ہے یا خائن ہوتا ہے، اور جو خائن ہوتا ہے اس کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں. یعنی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان پر سخت ترین نقصان کا سبب بنتا ہے، اس کے ایمان میں ہی کمی ہو جاتی. اور اگر ایمان میں کمی ہو جائے، ایمان میں خلل ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل ٹھیک رہتا ہی نہیں. اس لیے وہ ساری چیزیں جو ایمان میں کمی کا باعث ہیں،
وہ ساری چیزیں جو ایمان چرانے والی ہیں، انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کے حقوق کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے، عقیدہ رسالت کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپس میں مومن کا جو بھائی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، خواہ وہ رشتہ داروں میں ہوں، بہن بھائیوں میں ہوں، خون کے رشتوں، ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہوں، سسرال کے ساتھ ہوں، نیبرز کے ساتھ ہوں، کہیں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو ان معاملات میں بھی خیانت نہ ہو، ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو نہ توڑا جائے، ایک دوسرے کے پاس رکھی ہوئی امانت، خواہ وہ بات کی ہو، کوئی بات ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو، اس میں کمی نہ کی جائے، حقدار کو اس کا پورا حق پورا لوٹایا جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، کمی کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہوتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، لیکن جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہ کرے۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا لوٹائے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں اگر وہ سب کسی انسان میں ہوں تو وہ خالص منافق، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، یعنی 1% نفاق، 2% نفاق، یا 3% یا 4% یا 5%، 10%، یعنی اتنا حصہ اس کا خراب ہے۔ جیسے آپ پھل خریدتے ہیں نا، مثلا سیب خریدا آپ نے، تو کچھ سیب آپ خریدتے ہیں تو پورے کے پورے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو ان میں 1 داغ ہوتا ہے، کچھ کے اندر 2 داغ، کچھ کے اندر 3، کچھ کے اندر 4، اور کچھ آدھے کے آدھے خراب ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا کھا جاتے ہیں، سارا قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ کاٹ کے پھینکتے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ایمان میں سے، ایمان کو اگر آپ اسی سے تشبیہ دیں اور پھر اس کے ایک حصے میں خیانت لگی ہوئی ہے، کہیں جھوٹ چمٹا ہوا ہے، کہیں کوئی دھوکہ بازی، فریب، وعدہ خلاف، تو ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اس سیب کی طرح ناقص، اس سیب کی طرح جس میں کئی داغ لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کو ایک جگہ صحیح سیب مل رہے ہیں اور ایک جگہ ناقص مل رہے ہیں، کون سے لیں گے؟ صحیح لیں گے نا؟ آپ ان کو تو نہیں اہمیت دیں گے جن میں دور سے ہی داغ نظر آ رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سلامت ہوں گے، قلب سلیم ہوں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ وہ کیسا سلامت؟ اب سیب والی بات یاد رکھیں، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ تو یہ بری عادتیں ایمان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں، ایمان کو داغدار کر دیتی ہیں، ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اور پھر اگر قیامت کے دن ایسا دل لے کے گئے اللہ کے پاس تو یہ نفع نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا۔ تو سلامت دل جس میں پورے کا پورا ایمان ہو، بغیر کسی کمی، بغیر کسی داغ کے، وہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہی وہ سیب چھیل لیں، وہ نکال دیں ساری چیزیں، تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر آپ نے تہیا کر لیا نا کہ صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، ہر بری وہ چیز نکالنی ہے جو اللہ کو پسند نہیں یا جو منافقت کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے گا۔ چونکہ چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے آج ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ خیانت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں، پکا خالص منافق، اس کا تو سارا ہی دل کالا۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہو تو نفاق کی ایک عادت ہے، ایک حصہ یا ایک پورشن خراب ہے اس کا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جب اسے امانتی بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، اس کے پاس کوئی راز رکھا جائے، کوئی بات رکھی جائے، کوئی مال رکھا جائے، کوئی چیز دی جائے کہ ذرا اس کو سنبھال کے رکھو، اور واپس آئے تو وہ اس کو پوری نہ ملے۔ تو خانہ یخونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، وہ اس میں سے کمی کر جائے۔ پھر جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
اور جب کوئی وعدہ معاہدہ کرے تو غداری کرے، دھوکہ دے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد کلامی کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، پکا منافق۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے اندر چاروں باتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو تو آپ کا یہ منافق ہے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن خصلتیں منافقت والی ہیں۔ اب جس کے اندر خصلتیں ہی منافقت والی ہیں، پھر وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ مل کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، کن میں سے اٹھایا جائے گا؟ پکے مومنوں میں سے۔ آپ دیکھیے کہ جب گھر میں آپ سبزی سیب وغیرہ لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں، اور جو اس میں سے خراب ہوتی ہے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، یا پوری پوری الگ کر دیتے یا کاٹ کے الگ کر دیتے، لیکن کٹھے نہیں وہ رہ سکتے۔ ایمان والے اور منافق جنت میں کٹھے نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں چاہے کٹھے تھے تم، لیکن آج الگ الگ چھانٹی کر دی جائے گی۔ تو بہتر ہے نا آج ہم خود ہی بری عادتوں کی چھانٹی کر دیں، ان کو مائنس کر دیں، ان کو نکال دیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا، یا فرمایا عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ دنیا میں ہی الگ کر لیا جائے گا، اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے، اور چھان بورا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، کباڑ قسم کے اچھے اچھے لوگ نکال لیے جائیں گے، اور ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کے عہد و پیمان میں بے وفائی، وہ وعدے نبھانے والے نہیں، دھوکہ کرنے والے، امانتوں میں خیانت، اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری کے اندر ڈال کے دکھایا، یوں ان کے اندر جھگڑے لڑائی فساد، ہر وقت گتھا گتھا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے، موافقت نہیں کریں گے بلکہ لڑے مریں گی۔ یعنی قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر نہ امانت ہوگی، نہ سچ ہوگا، اور نہ ہی ان کے اندر آپس کی محبتیں۔ آپس کی محبتیں تو خالص لوگوں میں ہوتی ہیں نا، جن کے دلوں میں دھوکہ ہو، فریب ہو، اوپر سے زبان کچھ کہہ رہی ہو، دل میں کچھ اور ہو، بظاہر تو آپ کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوں لیکن اندر سے آپ کے عیب چن رہے ہوں، سامنے آپ کی تعریفیں کریں اور جب آپ ہٹے تو آپ کی غیبت شروع کر دیں، سامنے واہ واہ کریں اور پیچھے سے برائیاں کریں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ افضل عمل وہی ہے جس میں خیانت نہ ہو۔ افضل عمل کون سا؟ جس میں خیانت نہ ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فیہ وغضب لا غلول فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک منافقت کو جنم دیتا ہے، اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اب اسی اصول کو رکھ کے دیکھیے سارے اعمال پر، مثلا وضو، سب سے افضل وضو کون سا ہوگا؟ جس میں کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ مثلا آپ وضو کر رہے ہیں اور چھینٹے ایسے 3 مارے آپ نے، یہاں سے بھی منہ جو ہے وہ خشک ہے، یہاں سے بھی پوری طرح صاف نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وضو کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو اس کے فرض اعضاء ہیں، ہاتھ کونیوں تک، چہرہ اور پاؤں کا دھونا اور پھر مسح کرنا، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا۔ اب وضو میں کمی میں کیا ہے کہ مثلا آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس پر کوئی آٹا لگا ہوا تھا اور کچھ جگہ خشک رہ گئی، تو یہ جو خشک رہ گئی یہ کیا ہو گیا؟ کمی رہ گئی۔ سمجھ آ گئی خیانت، وضو کی خیانت؟ نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور نیل پالش نے اوپر ایسا کور کیا کہ ناخن پر پانی نہیں لگا، ہو گئی نا خیانت، کمی ہو گئی۔ کیا ناخن دھونا اور نہ دھونا برابر ہے؟ کیا نیل پالش ہمارا ناخن کا حصہ ہے؟ وہ تو کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے، وہ ہمارا ناخن تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نیل پالش دھو یا ہاتھ دھو، تو ناخن ہمارا جسم ہے، نہ کہ نیل پالش ہمارا جسم ہے۔ نیل پالش جسم تو نہیں نا، سب کو پتا ہے نا۔ تو اگر ہم جسم پہ لگا لیں گے اور اس کو ہی دھو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ہو گیا، وضو نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی اسلام کو زیادہ نیل پالش سے، مہندی لگا لیں، عورت کے لیے زینت جائز ہے، حلال ہے، ہاں اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہو، عام مردوں کے لیے ہو وہ نہیں ٹھیک، اپنے ہسبینڈ کے لیے حلال ہے، اور اگر غیر محرموں کے لیے تو حرام ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم ایسی چیز نہ لگاؤ، حدود کے اندر لگاؤ، لیکن اگر نیل پالش کے علاوہ کوئی اور پینٹ لگا ہوا ہے یا کوئی لک لگ گئی یا آٹا ہی لگا خشک ہو گیا
اور آپ نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، یا کوئی ایسی چیز چپٹ گئی، چنگم لگ گئی پاؤں کے نیچے، پتہ ہی نہیں، اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، دھو لو ایسے ہی ٹھیک ہے، اور اتارنے کی زحمت نہیں کی، تو وہ چنگم آپ کا جسم ہے جسے آپ دھو کے وضو کر رہے ہیں، اس کے دھونے سے وضو نہیں ہوتا. کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ہٹانا ہے، ورنہ کیا ہوگا وضو میں؟ خیانت. تو خیانت اللہ کو پسند نہیں، سمپل سی بات ہے. اچھا نماز میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے؟ نماز میں خیانت رکوع سجدے ٹھیک ٹھیک کرنا. اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب رکوع کرتے ہیں تو بس اتنا سا ہی جھکتے ہیں، پورا نہیں جھکتے. کتنا جھکنا چاہیے؟ مثلا آپ یوں کھڑے ہیں، سمجھے میرا ہاتھ جو ہے نا یہ آپ ہے، کھڑے ہیں، رکوع میں اتنا جھکیں گے، اتنا کمر سٹریٹ ہو جائے، یوں سٹریٹ. ایسے نہیں ہوتا رکوع، ایسے بھی نہیں ہوتا، ایسے بھی نہیں ہوتا، سٹریٹ. یعنی یوں آپ کھڑے، آپ کا آدھا دڑ کھڑا ہے اور دوسرا یوں ہو گیا کہ پانی بھی رکھ دے اوپر تو نہ گرے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یوں کھڑے ہیں، یوں کر کے یوں کھڑے ہو گئے، دھڑام سے نیچے جا گرے، اور ایک سجدے سے اٹھا نہیں کہ دوسرا بھی ساتھ ہی شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ خیانت. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہم نے کیا نہیں کرنا؟ وضو میں نہیں خیانت کرنی، نماز میں نہیں خیانت کرنی. اب آ گئی قرآن پڑھنے کی باری. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے؟ کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورا صحیح طرح پڑھنا چاہیے نا، کہ ہر حرف جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. اب قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے نا. اب اگر آپ نے قاف کو بھی کاف پڑھا تو پورا تو نہیں پڑھا نا، پر تو نہیں پڑھا، کیا ہوا؟ کمی ہو گئی. کوشش تو کریں نا. ٹھیک ہے بچپن سے ہم نہیں یاد ہوا ہمیں، اب مشکل پڑ رہی ہے، یا یہ کہ ہمارے اردو زبان ہے یا پنجابی ہے اور اس میں قاف ایسے نہیں بولتے ہم، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا وہ لوگ جو گانا سیکھتے ہیں وہ کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے سیکھا گانا؟ اب پتا بھی ہوگا تو نہیں بتائیں گے. اچھا آپ نے سیکھا، کتنی محنت کرتے ہیں، صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سے پہلے ریاض کرتے ہیں، اور پریکٹس کر کر کے گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں. اس کا کیا ثواب ہے سوائے دل کا بہلانا؟ اتنی پریکٹس قرآن پڑھنے والے کر لیں تو ان کا پرفیکٹ ہو جائے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلو پہلے پہ نہیں کہا تو یہ تو فرمایا نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کے وقت تو پڑھ ہی لو، لیکن ہم کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. اور پڑھتے بھی ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں؟ قاف کو کاف، اور اسی طرح اور بھی جو دل میں آئے، جو لفظ جیسے نکلے، آنکھیں آدھی سو رہی ہیں آدھی جاگ رہی ہیں، جھول رہے ہیں، بس پڑھ کے رکھ دیا، پڑھ لیا. کچھ لوگ تو منہ سے بھی نہیں بولتے، ایسے انگلی پھیرے جاتے ہیں. پھر پڑھے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن میں خیانت سے بچنا ضروری ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجوید سیکھنی پڑے گی، کسی استاد سے ٹھیک کروانا پڑے گا کہ ذرا ہماری اصلاح کر دیں. اور اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اب سال گزر گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چلو یہ اس بچے کے نام لگا دیتی ہوں، یہ اس کے لگا دیتی ہوں، اس کے لگا دیتی ہوں، تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے حق میں کمی کر دی. اسی طرح آپ ہر چیز میں نہ سوچ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ نے ڈنڈی ماری، کمی کی، چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا، وہ خیانت ہوتی ہے. مثلا بندوں کے حق میں کیا کمی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، آپ کو پیکنگ کے کام پہ لگایا گیا ہے، ایک مثال دے رہی، اور آپ کو کہا گیا کہ جی اس ڈبے میں ایک گھڑی، ایک ٹیشو کا باکس اور ایک ٹیبل میٹ ڈال کے پیک کر دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈبے سے ایک چیز نکال لیتے ہیں، دوسرے سے دوسری نکال لیتے ہیں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں. اب کون آئے گا اور ہر ڈبہ کھول کے دیکھے گا کہ سارے آئٹم پورے؟ ایک آئٹم کی کمی کیا ہو گئی نا. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں خوشبو آئی تھی جو مسلمانوں پہ تقسیم کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کون اس کو ڈیوائڈ کرے گا نا. تو ان کی شاید بیوی نے کہا کہ میں کرتی ہوں. کہا نہ تمہیں نہیں دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تم خود کو کچھ لگا لو یا کوئی گرے تو اس میں سے کچھ کمی ہو جائے. وہ اتنی سی بھی خیانت نہیں برداشت کرتے تھے کہ میری بیوی جب وہ ڈبیاں بھر رہی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرتے بھرتے وہ کچھ خود کو بھی. اسی طرح مثلاً آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، وہ آپ کو انگریڈینٹ دیتے کہ اس کا ہمیں بنا دیں. کئی لوگ گھر سے کیٹرنگ کرتے ہیں، اب کیٹرنگ ان کی اور تھوڑا سا اپنے لیے نکال کے اجازت کے بغیر رکھ لیا. ہاں اگر وہ کہیں کہ جی اس میں سے ایک
کپ آپ بھی لے لیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خیانت. جس چیز میں کمی کی وہ خیانت. 10 چیزیں دینی تھی 9 دی، کیا بنا؟ خیانت. اب آپ کوئی جاب کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی کرتا ہے جاب کہیں؟ آج چھٹی ہے تو کیا پتا جاب والے بھی کوئی آئے بیٹھے، ٹھیک ہے. اسکول میں مثلاً کرتے، کسی فیکٹری میں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو 8 گھنٹے کی ملازمت میں رکھا ہوا ہے، وہ 8 گھنٹے کے پیسے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ ہر روز آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے آ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ آپ کو 5 دن کام پہ رکھا ہوا ہے، جمعے کے دن آپ کہتے ہیں چلو آج آدھا دن ہی کافی ہے، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ خیانت. آپ پٹرول بھرواتے ہیں گاڑی میں، پیسے پورے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو میٹر کے اندر ایسا چینج کر دیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں جو پٹرول نہیں ہے، پٹرول میں کمی کر کے اس کمی کو کسی غیر پٹرول سے پورا کرتے ہیں اور آپ سے پورے پیسے چارج کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ خیانت. اسی طرح آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی کہ مجھے 1 بوری چاول دے دو، اس بوری میں چاول جو تھے وہ پورے بھرے ہوئے تھے. آپ مجھے کہتے ہیں جب میری فصل آئے گی تو میں یہ چاول تمہیں لوٹا دوں گی. جب آپ واپس دیتے ہیں تو پوری بھرنے کی بجائے تھوڑی تھوڑی ڈھیلی رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ خیانت. کسی نے آپ کو دیا کہ یہ میری 4 چوڑیاں رکھ لو اپنے پاس، میں واپس آ کے سفر سے لے لوں گی. وہ آتی ہے تو آپ اس کو 3 دیتے ہیں کہ اچھا یہ لے لو. وہ کہتے ہیں میں نے 4 دی تھی، اور کہتے نہیں 3 ہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ نے اندر گھر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ خیانت. تو ٹائم میں کمی کرنا، ڈیوٹی میں کمی کرنا، نمبر میں کمی کرنا، وزن میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ خیانت. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے، سب کی نکلنی ہے نا، کسی نے رہنا تو نہیں ہے ہم میں سے، نکلنی ہے، یقین ہے سب کی نکلنی ہے. فرمایا جس کی روح اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، یعنی اس میں 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا. نمبر 1 تکبر نہیں، تواضع ہے. دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہے، اور تواضع والا کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں میں دلچسپی رکھتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، چاہے اس سے کوئی بڑا ہو چاہے اس کے برابر کا کوئی چھوٹا ہو، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے. اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں اور دوسرے کی حقارت کا احساس نہیں. بحیثیت انسان وہ اس کو بھی ایک تو نا اللہ نے درجے رکھے. مثلاً اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کی بہن کے پاس کم ہے تو اب وہ کوانٹٹی کا فرق ہے نا. آپ مہینے کے 10,000 کماتی ہیں، وہ 5 کماتی ہے، تو اب آپ یہ کہیں کہ میں 10 کماتی ہوں، تو یہ نہیں تکبر، کیونکہ وہ تو فرق ہے ہی نا. تو اس وجہ سے آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ رہے، بس وہ فرق بتا رہے ہیں کہ اس کے 10 ہے اس کے 5 ہے. لیکن اگر آپ اس وجہ سے یہ سمجھے کہ وہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں کیونکہ وہ 5 کماتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا. پھر اگر وہ کوئی اچھی بات آپ کو بتاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہ یہ مجھے نہیں، ہاں بس ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو 5 کماتی ہے، اس لیے اس کی بات کیا اہم ہوگی. اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے برابر کی بات اس لیے نہ سننا کہ وہ مال میں ہمارے برابر نہیں یا کسی اور چیز میں نہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی جاہل کے ذریعے بھی آپ کو کوئی حق بات سنا سکتا ہے. آپ کتنے بڑے عالم ہو، ضروری نہیں آپ کے پاس سارا ہی علم ہو کہ آپ پرفیکٹ ہو. ہر عالم کے اندر کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اٹھ کے آپ کو یاد کرائے کہ اماں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور آپ کو چپ کرو، تم کل کے بچے مجھے سکھا رہے ہیں، میں اتنے بڑی عالم ہوں، میں نے سب پڑھ رکھا ہے. یہ تکبر ہوگا. آپ توجہ سے بات سنیں کہ آنے والا کیا رہا ہے. اور کئی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بتا رہا ہے ہمیں. تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. دوسری چیز قرض. اگر کسی کے اوپر قرضہ نہیں اور وہ فوت ہوا ہے، حساب صاف ہے، سب کی امانتیں لوٹائی ہوئی ہیں، جنت میں. تیسرا جس کے اندر خیانت نہیں، اس نے ہر ساری زندگی حق پورا کرتے کرتے گزاری. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سے جو خیانت کر رہا آپ اس سے شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یوسف بن ماہک مکی کا بیان ہے کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا اور میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا، یعنی میں اس کا اکاؤنٹنٹ تھا. ان یتیموں نے اسے 1000 درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا. پھر میں نے کاتب نے ان کے مال میں دگنا پایا، یعنی اس نے کمی نہیں کی تھی بلکہ اس کے اوپر الزام آ گیا تھا.
میں نے اس سے کہا وہ 1000 جو انہوں نے تجھ سے مغالطہ دے کر لیا ہے میں اسے واپس نکال لوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے میرے والد نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو تمہیں امین بنائے تو اس کی امانت واپس کر، اور جو تمہاری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو۔ آپ یہ کہہ کے چونکہ اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا نا، میں بھی چپکے سے اس کا مال نکال لیتا ہوں، میں اپنا گھر پورا کر لوں، اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ کہاں یہ کہ انسان ویسے ہی خیانت شروع کر دے کسی کی۔ پھر اسی طرح خیانت کام میں بھی ہوتی ہے۔ خیانت یعنی کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے نا، تو اس سے اگر صحیح طرح ادا نہیں کرتا، ڈیوٹی صحیح طرح پوری نہیں کرتا، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے امانت کے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو، اور اگر قرض ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ قرضہ واپس دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں کس طرح ادا کروں، اب تو دنیا گزر چکی ہے، واپس نہیں جا سکتا، وہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں، کیسے واپس کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے ہاویہ میں لے جاؤ۔ ہاویہ پتہ ہے کہاں ہے؟ کس کو پتہ ہاویہ کا؟ وما ادراک ما ہی، کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی آگ۔ حکم ہوگا اس شہید کو، اس مجاہد کو ہاویہ میں لے جاؤ، ہاویہ میں لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امانت کو، وہ چیز جو اس نے خیانت کی تھی، اس صورت میں لایا جائے گا جس میں اسے وہ دی گئی تھی۔ وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا۔ پھر دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے، وہ آئی نہیں رہی ساتھ، پھر پیچھے جائے گا، پھر اسے لا دے گا، پھر وہ اتر جائے گی، پھر لا دے گا، پھر اتر جائے گی، اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ تول، ناپ امانت ہے، اور بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں۔ زازان کہتے ہیں میں برا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابن مسعود نے کہا؟ وہ بولے کہ سچ کہا، کیا تم اللہ کا فرمان نہیں سنتے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، جس کا وہ حق ہے اس کو دے دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک گھریلو مثال دوں گی کہ آپ کی والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہو گئیں، انہوں نے اپنا زیور اتار کر بیٹی یہ رکھ لو، جیب میں کچھ پیسے تھے نکال کے کہا یہ رکھ لو، پرس ہے کہا یہ رکھ لو، یہ سارا کچھ جس ہسپتال سے آؤں گی تو پھر لے لوں گی۔ اور کیا ہوا؟ اتفاق سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کہ وہ ماں کا زیور، روپیہ، وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اب وراثت تقسیم ہونے لگی ہے، آپ وہ مال ظاہر ہی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں، چپکے سے اپنے پرس میں ڈال لیتے ہیں چھپا کے۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ کا حق ہے؟ کسی کو نہیں پتا چلا، بچوں میں سے صرف آپ کو پتا چلا اور آپ نے ڈنڈی مار لی۔ یہ قیامت کے دن پھر کیا بنے گا؟ سارے حقدار آ جائیں گے اور وہ کہیں گے لاؤ ہمارا حصہ، تم نے کیوں رکھ لیا تھا؟ وہاں اس کے پاس وہ زیور نکلے گا؟ کہیں نہیں ہوگا۔ کسی کا حق کبھی نہ اٹھائیں، اور اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کریں اور وہ اس کو لوٹا دیں۔ دنیا میں شرمندگی ہوگی تھوڑی دیر، اور ساتھ اللہ عزت بھی دے گا۔ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو عزت بخشے گا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کہے بھائی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میں نے یہ رکھ لیا، یہ تم لوگوں کا حصہ ہے، بانٹو، میں نے نہیں رکھنا۔ وہ کہیں گے اچھا تم نے یہ کیا، دو چار باتیں سنائیں گے، سنا لیں، کوئی بات نہیں، آخرت میں بھی تو کھلنا ہے نا راز، وہاں بھی سامنے لے آیا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ پراپرٹی کے کاغذ اور ان چیزوں میں ہیر پھیر کر لیتے ہیں اور اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ ماں باپ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتی، ان کے آگے کاغذ کر دیتے ہیں کہ آپ کریں اس پہ سائن، نہیں تو نکلے ہمارے گھر سے۔ وہ تو ایک اور جرم کرتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے دھوکہ، فریب، فراڈ، اب مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور اس سے زیادہ پیسہ کمانا، یہ بھی خیانت ہے کہ آپ چیز کچھ اور دے رہے ہیں، پیسے کسی اور چیز کے لے رہے ہیں، اور دوسرا دھوکے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن امین ہوتا ہے۔ مؤذن کی امانت کیا ہوتی ہے کہ اذان وقت پر دے۔ اگر اس نے اذان وقت سے پہلے دے دی، اب کیا ہوگا؟ سارے محلے کی نمازیں خراب۔ کچھ لوگ افطار اذان کی آواز سن کے کرتے ہیں، اب اگر اس نے وقت سے 2 منٹ پہلے اذان دے دی،
اچھا کوئی نہیں، کیا پتا ہو ہی گیا ہوگا ٹائم، کر دیتا ہوں. سارا محلہ روزہ کھول بیٹھے گا، سب کا روزہ گیا، ذمہ دار کون بنا؟ اب یہ ڈیوٹی کتنی اہم ڈیوٹی ہے کہ ٹائم پر اذان دو. اسی طرح بعض اوقات ٹائم سے لیٹ کر دیتے ہیں، سب کی نمازیں لیٹ، یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح معاملات میں خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ نیت کی خرابی بھی خیانت ہے. مثلا آپ بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ میں جناب اللہ کے لیے بیٹھ کے درس دے رہی ہوں، اب بیچ بیچ میں سوچ رہے ہیں اچھا کیا شہرت ہوگی، لوگ تعریف کریں گے. اب دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ میں تو اللہ کی خاطر آئی ہوں یہاں، اور دل جو ہے نا وہ اندر سے کچھ کر رہا ہے. یہ نفس کی خیانت ہوتی. اب آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو خیال آ ہی جاتا ہے، جب آئے جھٹکو اس کو، یہ شیطان کا وار ہے، مقابلہ کرو، واپس لڑو. نو 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 نو، میں صرف اللہ کے لیے ہوں، مجھے نہیں کسی کی تعریف چاہیے. یہ تعریف مجھے کیا دے گی؟ تعریف آپ کا گھر بنا دیتی ہے، تعریف آپ کو کھانا کھلاتی ہے، تعریف سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک وقتی ٹیک دل کو، بس. اس کے بعد پلے کیا رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جو اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے اس کا تو کوئی اجر غیر ممنون، حد و حساب ہی کوئی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے نفسوں کا بھی جائزہ لیتے رہے کہ وہاں کوئی خیانت نہ گھس جائے. پھر مسلمانوں کی خیر خائی کرنا، ہر ایک کی خیر خائی، یعنی اوپر زبان سے لپ سروس کریں، صرف دل میں بھی. اور جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی مل جل کے کام کرنا، ٹیم ورک، کیونکہ ان کی دعا ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. یعنی جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اچھا کچھ اور چیزوں کی خیانت، نگاہوں کی خیانت. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ غافر آیت 19، وہ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں. وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آنکھوں کی خیانت، ہاں، حرام چیزوں کو جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ان کو کنکھیوں سے دیکھ لینا، پیپر میں نقل کرنا. انسان ایسے بھی کر کے سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے بھی دیکھ لیا نا اس نے، ایسے ایک لفظ بھی اچک لیا. یہ نگاہوں کی خیانت. جس چیز کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مثلا کو اپنا خط پڑھ رہا ہے، آپ ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں بھلا کیا ہے، یہ بھی نگاہوں کی خیانت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور جو دل سینے چھپائے ہوئے ہیں نا، اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے، یہ دلوں کے ساتھ خیانت. راز میں خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر دیکھے وہ بات امانت ہے. اس نے چاہے نہ بھی کہا کہ یہ امانت ہے، مثلا کوئی کہتے ہیں میں ذرا آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ دیکھے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، پھر آپ کو بتائے چپکے سے یا آپ کے کان میں بتائے، اور آپ اٹھ کے تو اشتہار دینے لگے اس کا، مجھے پتا چل گیا، تمہیں پتا فلانا کیا کہہ رہا تھا. تو یہ بھی خیانت ہو جاتی. مشورے میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے ظاہر کرنا ہم تو بڑا ہی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، اور اندر سے دھوکہ دینا، چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کرنا، جی مس لیڈ کرنا، مس گائیڈ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی مشورہ مانگے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی. ذمہ داری میں خیانت. ذمہ داری. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ کوئی عہدہ دے دیں مجھے، کوئی ڈیوٹی مجھے بھی دے دیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پہ مار کے فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے، اور یہ امانت ہے، یعنی یہ ذمہ داری، یہ عہدے امانت ہیں، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا. اس کے لیے بہت عزت کا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو یہ ذمہ داری نہ نبھائے، کام تو اپنے ذمہ لے لے اور کر کے نہ دے، پورا ہی نہ کرے، یہ پھر ذمہ داریوں میں خیانت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو، لیڈر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے خیانت کرنے والا ہو، وہ ان کا ملک اندر سے بیچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. ان لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ لے، دھوکہ دے کے ان کو ظاہر کچھ کرے لیکن اندر سے کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا ہو. پھر جس کام پر معمور کیا جائے اس میں خیانت،
ابو رافع کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز مغرب کے لیے آ رہے تھے کہ جنت البقیع سے گزر ہوا، یعنی آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ نماز اذان ہو گئی اور انسان کہتے جلدی سے چلو، تو آپ جا رہے تھے تو آپ نے 2 بار فرمایا تم پہ افسوس، تم پہ افسوس. تو ابو رافع گھبرا گئے، کہتے ہیں میرے ذہن پہ بڑا بوجھ پڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ افسوس، پتہ نہیں میں نے کیا کیا، یہاں مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا تمہیں کیا ہوا، چلتے رہو، کیونکہ وہ رک گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا آپ نے 2 دفعہ تف کیا، یعنی 2 دفعہ کہا کہ افسوس افسوس. آپ نے فرمایا نہیں، تم پہ نہیں کہہ رہا، دراصل یہ تو میں نے فلاں آدمی کی قبر پر کہا تھا جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے فلاں قبیلے میں بھیجا تھا اور اس نے خیانت کر کے اس میں سے ایک چادر چھپا لی تھی، اب وہ ویسی ہی آگ کی چادر اسے پہنائی جا رہی ہے قبر میں. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے چوری کر کے گم کر لی، گول کر لی، گھر لے آئے، گورنمنٹ کے دفتروں سے مفت فوٹو کاپی کرائی، مفت وہاں سے اسٹیشنری چرا کے گھر لے آئے، وہاں سے ہسپتال سے پٹیاں چرا کے لے آئے، دوائیاں چرا کے لے آئے. یہ چوری بھی اور خیانت بھی، کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دیتی ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں دیتی، وہ بھی ہم ادھر ادھر پھینک کے اور بچے خراب خروب کر کے پھاڑ کے غلط استعمال ہوتا ہے ان کا بھی، لیکن وہ قیامت کے دن کس قدر مصیبت کا باعث ہوں گی، اور قبر میں بھی. اب وہ شخص جو ہے جو ایک نیک کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں اس کی نیت خراب ہو گئی، سارا کچھ آ کے جمع کرا دیا، ایک چیز اندر رکھ لی. تو اس لیے اول تو ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے پیسے جمع کرنے رکھنے کی، اور اگر کرے تو پورے کا پورا حق ادا کرے، بلکہ اوپر سے ایکسٹرا بھی دیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول چوک میں غلط استعمال ہو گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پہ متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت کرے گا. یعنی جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں، مثلا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہے کہ یہ آپ اتنا پیٹرول اس میں استعمال کر سکتے، چاہے ذاتی کاموں کے لیے چاہے دفتر کے لیے، آپ اس سے زیادہ بھروا لیں، یہ خیانت ہوگی. اور اگر انہوں نے کہا نہیں دفتر کے لیے گاڑی تو آپ اسے گھر کے لیے استعمال شروع کر دیں، وہ بھی خیانت ہوگی. تو دھوکہ فریب دے کے کسی کا مال استعمال کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. عدی بن عمیر کندی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پہ لگائیں وہ سوئی کے برابر یا اس سے بھی کم تر چیز چھپا لے بغیر اجازت لے تو وہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. وہ کہاں سے لائے گا؟ یا تو اپنے عمل سے دینی پڑے گی، نیک عمل، یا پھر وہ حاویہ سے لانا پڑے گا اس کو، اور وہ چیز تو آئے گی نہیں. پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں میں اعلان کر دو. حضرت بلال اعلان کر دیتے، لوگ مال غنیمت لے کے حاضر ہو جاتے اور آپ اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے، باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے. ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رسی لے کے حاضر ہوا، عرض کی یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی ہے، یہ بھی لے لیجئے. آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کا 3 بار اعلان سنا تھا؟ آدمی نے عرض کی ہاں. آپ نے پوچھا تو پھر یہ مہار پہلے لانے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ جب اعلان سن لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جمع کرائی؟ آدمی نے سوری کیا، معذرت کی. آپ نے فرمایا اب بیٹھے رہو، قیامت کے روز اسے لے کر آنا. یہ اب قیامت کے دن لانا میں اب تم سے قبول نہیں کرتا کیونکہ تم نے خیانت کی. جب میں کہہ رہا تھا کہ لے آؤ سب چیزیں تو کیوں نہیں لائے؟ یعنی جو مال تقسیم ہونے والا ہے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تم اپنے لیے. اسی طرح زمین کی پیمائش بہت بڑی خیانت اگر اس میں کمی کر دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پٹواری ہوتے ہیں، یا کوئی زمین کے اوپر وہ ناپتے ہیں کہ یہ اتنے مرلے اس کی، یہ اتنے اس کی، اور اگر کوئی پارٹی انڈر ہینڈ انڈر کور کوئی رشوت دے دے تو اس کو تقسیم میں زیادہ کر دے. یا کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت زمین کے گز میں خیانت ہے. تم دیکھتے ہو کہ 2 آدمی ایک زمین یا ایک گھر میں ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے 1 گز زیادہ لے لیتا ہے. ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. خاص طور پر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو اس وقت اس طرح کی نا ایک دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کی جاتی کہ ایک گھر ہے 2 بھائیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہر ایک کا دل کیا ہوتا ہے ہمیں زیادہ مل جائے.
دنیا میں تو مل گیا 4 انچ زیادہ مل گئی، قیامت کے دن کتنی بڑی سزا ہے، اور وہ 4 انچ شاید کبھی قدم بھی نہ رکھیں آپ اس پہ، کیا فائدہ ایسی چیز کا۔ پھر معمولی سے معمولی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی 5 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک وہ خیانت کرنے والا آدمی جس کی ہرس چھپی نہیں رہ سکتی، اگرچہ اسے تھوڑی سی چیز ملے اس میں بھی خیانت کر جائے، چھوٹی سی چیز میں بھی، مطلب کسی نے کوئی چیز پکڑائی کہ آگے دے دو، وہ اس میں سے پہلے خود منہ میں ڈالے پھر آگے دے بغیر اجازت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ذرا یہ چیز نا اس کو پکڑا دو، وہ اس تک جاتے جاتے خالی ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ آج آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں چیز دیں گے تو واپس مل جائے گی، انہیں کوئی کام دیں گے تو کر کے ہی دیں گے، ہے کوئی قابل اعتبار؟ بہت کم، بہت کم۔ ہم ذمہ داریاں لے لیتے ہیں پھر ان کو نبھاتے کوئی نہیں، ایک چیز ادھر پھینکی ایک ادھر، اور وجہ کیا؟ لاپرواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دھاگا بھی ہو تو واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، شرمندگی ہوگی، بےزتی ہوگی اس دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموال کے ہدایا اور تحفے خیانت ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ دوسروں کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا، گورنر یا کام کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری دی، وہ اپنے کام پورے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے، پھر دیکھتے کہ تمہیں وہاں آ کے کوئی تحفہ دے۔ اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد، اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ثنا کر کے تعریف کر کے فرمایا اما بعد، ایسے عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں، یعنی جزیہ اور ٹیکس زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے، پھر وہ واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ وہاں اسے کوئی تحفہ ملتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ اٹھائے گا، یعنی وہ تحفے جو کسی جاب کی وجہ سے آپ کو ملے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپس کے تعلقات ہیں، پیار محبت ہے، دوستی ہے، وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی دفتر میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں لین دین چھوٹے موٹے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک وہ جو صرف اس وجہ سے کہ آپ پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت کریں، نرمی برتیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے نقصان کیا ہے؟ کچھ نقصان تو آپ نے پیچھے پڑھ لیے۔ سب سے بڑا خیانت کا نقصان یہ کہ انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ پھر یہ کہ ایمان نکل جاتا ہے دل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور خدا نہ خواستہ اس وقت موت آ جائے پھر کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مال میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر رہا ہو تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد اور خائن عورت کی گواہی رد فرمائی ہے، یعنی اسے گواہی سے محروم کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد اس کی نیابت کرنے والا ہو، یعنی اس کا سیکنڈ ہو، کام کر رہا ہو، ڈیوٹی پر ہو، پھر ان میں خیانت کا مرتکب ہو۔ مثلا ایک شخص خود چلا گیا، پیچھے کسی کو ذمہ داری دے گیا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اور وہ اس نے کیا کیا، باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو برگلا لیا یا اس کی بیوی کو کسی اور غلط راہ پہ لے گیا، یہ کیا ہے؟ خیانت۔ فرمایا قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، یعنی مجاہد کو، پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیا چھوڑے گا؟ تو کسی کی بہن، بیٹی، بیوی کو برگلانا، اس کے ساتھ برا کام کرنا، اس کو برے رستے پہ لے جانا، کسی کے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اسے جھوٹ سکھانا، کچھ اور کرنا۔ مثلا آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں، اور ماں باپ نے آپ کے پاس بھیجا اچھی تربیت کے لیے اور آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی، تو یہ بھی کیا آ جاتا ہے؟ خیانت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَغْلُ لْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی خیانت لے کر آئے گا، اسے خیانت بھرنی ہوگی۔ خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں پچھلوں سب کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کا جھنڈا اونچا کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا یہ دھوکہ بازی فلاں بن فلاں نے کی تھی،
یہ خیانت فلاں فلاں کی تھی. اور آخر میں یہ کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے، پل صراط کا پتہ ہے نا سب کو، جب حساب ہو جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا، باریک کتنا، بال سے زیادہ، اور تیز تلوار سے. قیامت کے دن پل صراط کی دائیں طرف امانت کھڑی ہوگی جو ہر خائن کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے پل صراط پار کر جائے گا. حضرت حذیفہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ نہیں کوئی ایسی چیز بھی، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی یہ لفٹ، چیئر لفٹ اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پائے کہ اچھا بجلی تو یوں فلیش کرتی ہے اور بس اتنی تیزی سے بس آنکھ جھپکنے کی دیر ادھر سے ادھر. آپ نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے. اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، میرے رب امت کو بچانا، امت کو سلامت رکھنا. حتیٰ کہ نیک اعمال والے کم ہونے لگیں گے. پھر ایک آدمی آئے گا، کھڑا ہو کے چل بھی نہ سکے گا، بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹنے لگے گا. پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے، جیسے کرینے نہیں ہوتی چیزیں اٹھانے والی، جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے. بعض لوگ زخمی ہو جائیں گے ان کنڈوں کی وجہ سے، لگتے رہیں گے اور زخمی ہو کے پل پار کریں گے. بعض لوگ ٹھوکریں کھا کے جہنم میں جا گریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خیانت سے پرہیز کرے، کیونکہ مکر، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ. یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہم نشین ہے، اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرے اندر کسی بھی قسم کی خیانت ہو، کہ وہ بہت ہی بری ساتھی، بہت بری ہم نشین، بہت بری رازدان. کیونکہ بندے کے اپنے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ سچے ہو جائیں. اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اگر آپ کے پاس نہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ سٹال ہے یا نہیں. اگر سٹال لگا ہوا ہے تو اس میں قرآنی اور مسنون دعائیں، اور اسی طرح ایاک نستعین کتاب ہے، اس میں اوتھینٹک دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں، قبولیت کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل بات بہنوں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی سے ہر خیانت نکال دیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے گھر جا کے نا اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں، دراز کھولیں، ایک ایک چیز دیکھیں، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی، یہ میری ہے یا میں نے کسی کی چھپا کے رکھ لی، یا کوئی بھول گیا تو میں نے واپس ہی نہیں کی، ٹھیک ہے اچھا بھول گیا اب ہم یوز کریں گے، مالک کو ڈھونڈا ہی نہیں. جو چیز آپ کی نہیں اس کو باہر نکال دیں. سمجھ آ گئی؟ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے بیگ کا جائزہ لیں. کسی اور کا پین آ گیا نکال دیں، ڈھونڈے، مالک کو نہیں ملتا تب بھی اپنے اندر مت رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی کہتے ذرا 1 منٹ دینا، میں نے سائن کرنے، پین دینا ذرا، جلدی سے سائن کیے تو کاغذ پکڑائے اور باتوں میں لگ گئے، پین بند کیا اپنے جیب میں رکھ کے گھر آ گئے. اب گھر آئے، بیگ کھولا، نظر آیا پین، کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو واپس کرنا چاہیے جس کا لے کے آئے ہیں. اگر امپاسبل ہو گیا تو اس کو فون کر کے بتائے تو صحیح کہ یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو، یا پلیز انتظار کرو جب میں دوبارہ تم سے ملوں، تمہاری چیز میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، جب تم ملو گے میں دے دوں گی. نیت کر لیں، کسی کی چیز سے نظر اٹھا لیں. کسی کی چیز نہیں چاہیے ہمیں، اللہ ہمیں اپنی جناب سے دے. خیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے دے، اور لوگوں کے مالوں کی ہرس، کسی کی چیز کی ہرس اور لالچ ہمارے دل سے نکال دے، یا اس کو کسی بھی طرح چھپا کے آگے پیچھے کر کے گول کر کے ہمیں اس کو اپنے لیے لے لیں اس کی مرضی کے بغیر. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں سے خیانت تو سمجھ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی عہدہ دیتے تھے، جو عاملوں کے واقعات نہیں پڑھے آپ نے، عامل بنایا، گورنر بنایا، ذمہ داری دی،
آپ نے کام پہ بھیجا لیکن انہوں نے کیا کیا، بیچ میں سے کوئی چیز رکھ لی، تو یہ اس دور میں خیانت۔ آج کیا خیانت کی قسم ہو سکتی ہے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانا یا اس کو صحیح طور پر اس کی بات نہ سمجھانا، علمی خیانتیں بھی ہوتی ہیں۔ چیز کسی نے لکھی ہے، نام اپنا لگا کے چھاپ دینا، مارا نہ حق کسی کا، کسی کی محنت کے اوپر اپنا نام لگا دینا، ایسے کرتے ہیں لوگ۔ تو انسان جب ہر ایک کو اس کا حق دے دیتا ہے نا، دل اتنا اطمینان اور راحت میں آ جاتا ہے، نہ اس پہ کوئی کالا داغ ہوتا ہے، نہ وہ گلے ہوئے سیب کی طرح ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، معاملے میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسا ہی شخص مومن ہے۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، صبر سے سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے جو ہم نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان، مال، عزت، ہر چیز میں برکت اور آپ کو عافیت سے نوازے۔